بارش ہو گئے ہیں وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑی اچھی سب آیت آ رہی ہے الحمدللہ. آیت نمبر 37 کا درس ہونے والا ہے. اسی میں آئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اسی میں آ رہی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ، وہ بھی انشاءاللہ اسی میں ہے. خیر، الحمدللہ بندہ نواز نے آج سجا دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے، کچھ اور لگ رہا ہے ایک دم. الحمدللہ. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. اٹریکشن صرف مجھے مدد کی چاہیے. الحمدللہ. در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سننا مدد. تینوں محبوبوں کا تذکرہ ہوگا. محبوب سبحانی اور محبوب، یہ تو مطلقاً حبیب اللہ ہے. خواجہ غریب نواز کو. اور آج بڑی اہم بات ہے. آج چونکہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے آج کا درس انہی کے حوالے. بیٹے کا درس نصف کعبہ دردکن. ہاں، لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا آپ پڑھے جمعہ میں لیکن ترجمہ نہیں کیا. نصف کعبہ دردکن در جز درگاہ گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا حضرت بندہ نواز. تا ابد بندہ نواز بھی تا ابد یہ جملہ ہے. میں چونکہ میں شاعر ہوں اس لیے بنا دیا، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. تا ابد بندہ نواز یہ ہے اصل، اور بڑی معنویت ہے اس میں بھی. بتا رہا ہوں میں ترجمہ. نصف کعبہ در دکن، یعنی اگر کعبہ مکہ کے علاوہ اگر کعبہ کہیں ہے، ہوتا نہیں ہے. نصف نباشد مانے نہ ہوتا، نصف مانے نے است مانے ہے، فارسی لفظ ہے. ترجمہ ایگزیکٹ کیجیے. نصف کعبہ در دکن، مکہ کے علاوہ اگر ہوتا تو حضرت بندہ نواز کے علاوہ، ان کی چوکھٹ کے علاوہ، ان کے در کے علاوہ کوئی کعبہ نہیں ہے. دکن میں کیا کہنا ہے. بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. اس میں محبوبیت دائمہ کا اشارہ ہے کہ دونوں جہان کی بادشاہت ہمیشہ قائم ہے بندہ نواز کی. دین و دنیا کے بادشاہ تا ابد ہے، یعنی جب سے ہیں جب تک ہے بندہ نواز. نظر کرم ہو جا. دکن کا محسن دکن، قطب دکن کا فیضان ہو جائے. اور کیوں نہ ہو، غوث پاک کا جب سہارا لیں گے تو کرنا ہی پڑے گا. فیضان تو کرنا ہی پڑے گا. فیضان ہی ہے جو جی رہے ہیں، فیضان ہی ہے جو جی رہے ہیں.
دین میں بھی جی رہے ہیں، دنیا میں بھی جی رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ فیضان ہے بے شک اللہ تعالیٰ خصوصاً عمومی نسبت رکھنے والے کو جو فیضان مل رہا ہے، خصوصی نسبت رکھنے والے کو بھی خواجہ بندہ نواز کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ اولیاء اللہ تو اللہ جسے چاہتا اپنا محبوب بنا لیتا، لیکن ہر مومن اور ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ دل سے نبی کو ماننا، دل سے نبی، بڑا اچھا جملہ ہے، دل سے نبی کو ماننا اور دل سے نبی کی ماننا، دل سے نبی کو بھی ماننا اور نبی کی بھی ماننا۔ کیا کہنا، دل سے بات کہہ دیا میں نے، دل سے نبی کو ماننا، دل سے نبی کی ماننا۔ تنقید یہ دل سے نہ ماننے کی دلیل ہے، اعتراض دل سے نہ ماننے کی دلیل ہے۔ دماغ سے جو مانتے ہیں وہاں اعتراض ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں کیا کہنا، آگے بڑھنے کا من ہی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے دکن میں آج کا درس حضرت ہی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، پھر فاتحہ کرتے ہیں۔ دکن میں کتب کا جو کانسیپٹ ہے حقیقت میں غوث سے اعلیٰ کانسیپٹ ہے۔ یہ غوث اعظم نہیں بول رہا ہوں، کانسیپٹ بتا رہا، کتب کا جو کانسیپٹ، ہاں کانسیپٹ بولیں گے تو صحیح سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، کیونکہ غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، اسی لیے پیرانے پیر بڑے پیر بولتے ہیں، اس لیے بھی ہاں بڑے پیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ہاں اس لیے آپ قطب الاقطاب ہیں۔ امام اہل سنت کی زبان میں کہا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواث ہیں آپ۔ اور جب تک حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں لاتے ہیں آپ کا پورا کام غوث اعظم سنبھال رہے ہیں، امام زمانہ غوث اعظم ہیں۔ ان کی سلسلۃ الذہب کا عظیم الشان نام بندہ نواز ہے، بڑا اچھا نظرانہ، سلسلۃ الذہب یعنی یہ سونے میں پروئی ہوئی لڑیوں کی ایک عظیم لڑی کا نام خواجہ بندہ نواز ہے۔ سمجھ رہے نا، ذہب مانے سونا، سلسلہ مانے لڑی، سونے کی جو لڑیاں ہیں غوث اعظم کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، چاہے ان کی نسل میں ہو یا ان کے حسب میں، ان کے نسب میں ہو، نسبن یا حسبن، یہ سب غوث اعظم کے سلسلۃ الذہب کی لڑی ہے، اور اعلیٰ لڑی کا نام خواجہ بندہ نواز ہے۔ وجہ اس لیے کہ دکن میں، اچھا تقسیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، دکن میں جتنے بھی خطے بندہ نواز کے آنے کے بعد، جب جیسے خواجہ صاحب کا جب نام بولتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد جو حالات تھی انڈیا کی، یعنی پاکستان بھی تھے اسی میں، تو دکن ان کے آنے کے بعد قطب دکن، قطبیت جب سپرد کی گئی دکن کی، تو اس وقت جو دکن کا حال تھا، رائچور وغیرہ بھی سب دکن ہی میں داخل تھے، جتنے بھی داخل تھے، جی 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 الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے، ان سب میں چاہے شہری حیثیت ہو یا تعلقات کی حیثیت ہو، علاقائی حیثیت ہو، محلہ جاتی حیثیت ہو، ان میں جتنے بھی لوگوں کو، دھیان دیجیے گا، رزق، مدد، نصرت، یا یوں کہیے اللہ کی مدد کی جتنی قسمیں ہیں، وہ فیض ان کے محلے کے ولی شہر والے ولی سے لیتے ہیں، اور شہر والے ولی مرکز شہر والے سے لیتے ہیں۔ اب کھل کر کہہ دوں، جتنے بھی اولیاء دکن میں موجود ہیں، ان سب کی بارگاہوں میں بڑا اچھا عنوان آیا ہے آج ان کی مناسبت سے، جس بھی ولی کی بارگاہ میں آپ جائیں، ان سے آپ
استغاثہ تو کریں ہی، لیکن وسیلہ آپ بندہ نواز کا دیں گے تو پھر فوراً وہ سن لیں گے. کیونکہ کتب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہی بتانے سے ان کے دائرے میں جتنی بھی آتے ہیں سارے ولیوں کو ان سے ملے گا اور ان کو ملے گا خواجہ غریب نواز سے. وہ قطب الہند ہے. خواجہ غریب نواز ہند کے قطب ہیں. قطب کا جملہ ایک دم بولیے، قطب الہند ہے. اور خواجہ کو ملے گا نبی سے، وہ قطب الکل ہے. واہ واہ. اور نبی کو ملے گا اللہ سے. تو کہاں دو واسطہ صرف نبی، خواجہ اور بندہ نواز. سبحان اللہ. تو ہم چونکہ فیوز و برکات کے محتاج ہیں، شجرہ تو ہم پڑھیں گے ہی، لیکن فیوز و برکات صرف ہم کو اللہ سے ملے گا دو واسطے سے، اور جن میں پہلا واسطہ خواجہ کا بندہ نواز ہے. سبحان اللہ. تو اے دکن والو اے دکن والو عموماً، اور اے شہر حیدرآباد گرد و نواح کے لوگوں خصوصاً، جس بھی ولی سے پہلے تو تمہیں حکم ہے کہ ولیوں سے جڑ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت، اپنی رحمت اپنے محبوب بندے خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد ایک یعنی مشروط رکھا ہے کہ لوگوں اگر گناہ کر لو، اور اگر آپ یہاں بولو ہی نہیں سارے گناہ گار ہیں، گناہ گار ہونے میں تو کسی کو شک ہی نہیں، صحیح ہے نہیں، تو در رسول پر حاضر ہو جاؤ، مغفرت طلب کرو، مغفرت بھی دے دوں گا ان کے واسطے سے، رحم بھی کر دوں گا، توبہ بھی قبول کر دوں گا. اور ابھی بتایا میں نے کہ نبی کو ملے گا ان کے وسیلے سے. اب جتنے بھی اب علی ہیں، غوث ہیں، جتنے بھی آپ کہتے چلے جائیں، سمجھ جائیں. اب اشارہ کر دیا میں نے. اور تم جس محلے میں، جیسے میں شہر حیدرآباد میں، میرے بازو میں یوسفین ہے، اب میں یہاں پر بھی اگر جاؤں یا اور کہیں پر بھی در ہے یہاں موجود، اگر جاؤں تو ان کی بارگاہ میں جاؤں تو استغاثہ کر سکتا ہوں یا اللہ ان کے وسیلے سے، یہ بالکل جائز بھی ہے. لیکن اگر آپ امیڈیٹلی بہت جلد ضرورت ہے برکات کی، تو آپ انہیں خود کہیے میں بندہ نواز کے وسیلے سے آپ سے استغاثہ کر رہا ہوں، وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں اللہ والے. چلیے میرے کتب کے وسیلے سے، اب تو انہوں نے ہی مجھے مامور کیا ہے، آپ کیسے نہیں سن سکتے. حاکم اعلیٰ کہا ہے حاکم اعلیٰ. تو اس طرح سے اب آپ جہاں کہیں بھی ہو، چاہے آپ رائے چور میں ہو، بلگام میں ہو، مہاراشٹر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ ایک دم سنت بنا لیجئے کہ جس بھی در پہ آپ حاضر ہوں، اگر وہ دکن میں آتا ہے تو اس در پہ جا کر استغاثہ اس طرح کیجئے، جو میں بھی انشاءاللہ کر کے بھی بتاؤں گا فاتحہ کے وقت، کہ اے اللہ والے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پڑھنے کے بعد، پورا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر، اور مانگتا تو دعا تو اللہ ہی سے کرتا ہوں، لیکن آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، اور آپ کو وسیلہ بناتا ہوں بندہ نواز کی بارگاہ کا، اور بندہ نواز کو وسیلہ بناتا ہوں آپ کے لیے. دھیان رکھیے گا. تو خواجہ بندہ نواز کے وسیلے سے ہمارے استغاثہ کو اپنی محبوبیت کے حساب سے، اپنی محبوبیت کے مطابق اللہ سے پیش کر دیجیے. ہمارے استعانت کو، ہمارے استغاثہ کو، ہماری استمداد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. دینے والا اللہ ہی ہے، لینے والا ڈھنگ ہے. یہ دینے والا اللہ ہی ہے، لینے والا طریقہ ہے. یہ ایک دم چھوٹی سی بات. اب عطر جو ہے ہمارے جیب سے نہیں نکلتا، روز بھی حضرت کی جیب سے نکلتا. سمجھ گئے نا؟ اب ہم لینے والے ہوئے، وہ دینے والے. اس کا تو ایسے ہی اللہ والوں کے پاس کیا ہے یہ آپ کو تلاشنا. اس کے اللہ والوں کے پاس اللہ کی مدد ہے، اس لیے یہ ہمیں مانگنا ہے. افسوسناک پہلو ہے امت کا ایک طبقہ، بلکہ ایک ہی طبقہ کے علاوہ ہر طبقہ کے، صحیح ہے نا، امت کا وہ طبقہ جو ایک تو ولیوں ہی کا قائل نہیں، اور قائل بھی ہے تو ایزی، ہمارے سر کے ہم بھی بن سکتے ہیں، ہمارے سر کے ہم بھی بن سکتے ہیں. ارے صرف عام کانسیپٹ جو ولیوں کا بیان کیا ہے قرآن نے، وہ تو نہیں بن سکتے آپ. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان تو ٹھیک ہے کہہ سکتے، وکانوا یتقون بتاؤ نا ذرا. ایمان بھی ہونا اور تقوی شعاری بھی ہونا، پورا حلیہ ہی بتا رہا ہے کہ تقوی کے خلاف. اس لیے
عام کانسیپٹ میں ولایت کا درجہ نہیں مل سکتا، کہاں چلے ہو محبوبیت کا درجہ پانے کے لیے؟ اگر محبوبیت آسان ہوتی تو اللہ تعالیٰ اہتمام نہیں فرماتا. حدیث پاک میں ہے، کیا بڑی بات ہے. خواجہ بندہ نواز دیکھیں کرم پہ کرم کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6040 6040 کا عدد بڑا خوبصورت عدد ہے الحمدللہ. مسلم شریف 6705 سبحان اللہ صفحہ نمبر 1148. حدیث میں کا جملہ پڑھ دیتا ہوں. اذا احب اللہ عبدا، کیا بات ہے یار، جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا، عبدن کا لفظ ہے، جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، تو یہی سن لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی. لیکن نہیں، مطلب یہ دیکھیے آپ اس کی تشریحات اور تفصیلات کرتا کیا ہے. اور یہی میں امت کے ان طبقوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ انکار کرتے ہیں ولایت کے ذکر کا، ولایت کی عظمت کا. جیسے جمعہ میں بھی جملہ کہا میں نے، عرس بند نہیں ہوا ہے، تمہارا اکٹھا ہونا بند ہوا ہے. عرس تو ہے ہاں، کیونکہ عرس کا کانسیپٹ ان کی بارگاہوں میں حاضر ہونا، چاہے ظاہری طور پر ہے باطنی طور پر حاضر ہونا ہے. ہم دل سے حاضر ہیں ان کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مشن کو ماننا ہے. مشن کو ماننا یہ ہے عرس. آپ جا کر کے حاضر ہو جائیں، فجر میں سوئے رہے وہیں، تو کہاں سے عرس ہو؟ تو گناہ ہوا وہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہ لیتا ہے، آگے آپ کا جملہ چاہ لیتا ہے، تو ہمارا جبرائیل، تو جبرائیل کو حکم دیتا. سوال یہ ہے کہ عام فرشتے کو حکم کیوں نہیں دیا؟ 600 بازو رکھنے والے فرشتے کو حکم دیا، جس کا ایک بازو پورے آسمانوں زمین کو ڈھانک لے، مشرق و مغرب کو ڈھانک لے. او جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو. فَأَحَبَّهُ، چنانچہ وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور اے جبرائیل پہلا کام ہے کہ تم بھی محبت کرنا، دوسرا تمہارا کام کیا کہنا ہے، اہل آسمان کو یہ حکم دے دو ایک ایک فرد کو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی محبت کرو. زمین پہ یہ شان، فلک پہ وہ شان، بندہ نواز، اوہو کچھ تو مل جائے. حکم دیتا اہل آسمان، اہل سما، یہ زمین میں رہنے والے چھوٹے سے 100 گز کے گھر والے انکار کر رہے ہیں. پورے آسمان کے لوگوں کو جبرائیل کے واسطے سے اللہ حکم دے رہا. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث. اس کے بعد ہی زمین کا تو ایسے ہی اعتبار اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، مگر کہتا ہے پھر بھی ثم یودع له القبول فی الارض یوزع، پھر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے ان کے لیے عام مقبولیت روئے زمین پر. اب آپ بتائیے یہ جو اجتماع، یہ جو جمعیت، یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی بارگاہوں میں، یہ ان کے بلانے سے نہیں، اللہ نے جو ان کو مقبولیت عامہ فی الارض عطا کی ہے، اس لیے روئے زمین ان کی بارگاہ میں سکوڑی چلی جا رہی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کون سا مسئلہ نکلا اس سے؟ کون سا مسئلہ نکلا؟ رفع یدین کا مسئلہ نکلا اس سے. بڑے افسوس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جب جملہ بولتا ہوں نا بڑا دل دکھتا ہے. 2-3 حدیثوں کے لیے بخاری شریف کو جو مس یوز کرتے ہیں، رفع یدین کرتے خلف الامام، بس بخاری شریف میں ہے 8 رکعت، یہ بس 3-4 حدیثیں ہو گیا، بس کافی ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا کہ بہت مطالعہ ہے ان کا. یہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے محبوب بندے. اب ان کا اصل وہ بھی رد ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں ہم بھی بن سکتے ہیں. تم کو بننے ہی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا جب میں پیار کروں گا تو جبرائیل کو حکم دوں گا، پھر حکم دوں گا اہل آسمان کو، پھر حکم دوں گا زمین کو. تیری وحدت، تیرا ایک رہنا، تیرا ون سائیڈڈ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تجھے مقبولیت حاصل نہیں ہے، اور ان ولیوں کی بارگاہوں میں لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے کہ مقبولیت حاصل ہے. کیونکہ یہی کانسیپٹ ہے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ میں مخلوق کے دلوں میں یہ بات ڈال دوں گا، تم ٹینشن مت لو. اور کیوں ڈالوں گا؟ کیونکہ یہ میری یہی سنت ہے، میں ڈائریکٹ نہیں دوں گا. ڈائریکٹ تو دینے کے لیے ایک ہی ذات کو بنایا ہے، وہ ہے میرا محبوب اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حیثیت ہے اب لوگوں کی؟
اس لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو اگر ولیوں کو نہیں مانتے ہیں تو آپ مانیے، یہ بول رہا تھا میں مانیے آپ، کیونکہ یہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے. میں قرآن کی آیت پیش کر دوں، کیونکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں، اور قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. تو اولیاء اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، احبا اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا کانسیپٹ قرآن میں ہے. 62 63 64 یہ تینوں ہے. اب قرآن میں جب ہے تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا. اب اگر کہوں اولیاء اللہ پر ایمان لانا پڑے گا تو غلط نہیں ہے، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ یہ قرآن ہے، تو قرآن پر ایمان لانا یعنی بندہ نواز، گیسو دراز، سید محمد حسینی، یہ سب نام ان کے گھر والوں نے رکھا، قرآن نے انہیں ولی اللہ نام رکھا ہے، تو آپ کو ماننا ہوگا ان کو. تو یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے اولیاء کا کانسیپٹ. اولیاء کا کانسیپٹ ماننے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پڑھ کر کے چھوڑ دینے سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، وہ شخص جن کی کوئی حیثیت گھر میں نہیں، اگر سامنے میں کچھ بنانا بھی چاہتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں. نہیں، یہ محبت کا کانسیپٹ ہے، اس لیے آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا، اولیاء اللہ کو آپ کو ماننا. دوسری بات، جس بھی ولی کے آزو بازو میں، اطراف و اکناف میں آپ رہتے ہیں، ایک دم جیسے میں رہتا ہوں جوار یوسفین علیہم الرحمت والرضوان ہے، اللہ ان دونوں پر خوب خوب رحمتیں برکتیں نازل کرے. اور بھی آزو بازو میں اولیاء اللہ ہیں، یہاں باد پاک ہیں، پھر آپ کچھ دور جائیں گے تو برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں سب. بہرحال تو جس کے بھی آپ بازو میں آپ کو رہنا نصیب ہے، رہنا نصیب کا جملہ بول کر کے بڑا ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی، اس لیے میں جلدی سے اس کو بھی کلیئر کر دوں. پارہ نمبر 2 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، آیت نمبر 251 میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کیا کہنا، صحابی ابن صحابی، تفسیر خازن کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا صدقہ دیکھو، کرم دیکھو، وہ جہاں رہتے ہیں نا، چاہے زمین پر ہو یا زمین میں ہو، کیونکہ اللہ والا کا جملہ ہے، ایک مومن کامل، ایک نیک، تو چاروں طرف 100 ادھر 100 ادھر 100 چاروں طرف 100 گھر والوں کی بلا بدتر کو اس کے صدقے میں اللہ دور فرماتا ہے. کیا سرفرازی ہے، کیا جملہ ہے، کیا سرفرازی ہے. شان بندہ نوازی، یہ مطلب یہ کہ ان کے نام کی وجہ سے نہیں، ان کے اسٹیٹس آف مطلب اسلامی اسٹیٹس کی وجہ سے ہے. اللہ پاک نے انہیں یہ عطا فرمایا. عام ولیوں کی یہ شان ہے، خطبے دکن ہے یار، یہ تو پال رہے ہیں ولیوں کو، اپنے ماتحتوں کو. صحیح ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بندہ نواز کے وسیلے سے پورے دکن کے لوگوں، جہاں کہیں بھی آپ ہو، گھر میں بھی آپ رہو، تو ان کے وسیلے سے دعا کرو. اگر چاہتے ہو کہ امیڈیٹلی ایک دم پریزنٹلی فوراً دعا قبول ہو، اثر ہو. ایک اور بات کہوں، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ میرے فتوے پر انگشت نمائی نہیں کیجیے گا. کلیئر کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر کچھ گڑبڑی ہوگی، پہلے ہی بول رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا میں اپنے حبیب کو ڈائریکٹ دوں گا، حبیب علی کو دیں گے، علی اپنا علی کو دیں گے. یہ اللہ پاک کا ہے. اس لیے اگر نہیں مل رہا، جیسے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ضرور ملے گا، ایک دم ملے گا، ایک دم یہ طریقہ الہیہ ہے، یہی ملے گا ابھی جو قرآن کی آیت اور حدیث. اس لیے آج سے جو نہیں مانتے تھے وہ مانیں، پہلی بات. اور دوسری بات، دعاؤں میں خواجہ بندہ نواز کا وسیلہ ضرور رکھیں. جس بھی ولی سے، ارے اپنی ماں کا بھی آپ لیجئے، اپنے والد کا بھی لیجئے، اپنے دادا کا بھی لیجئے، جتنے بھی بزرگان دین سب کا لیجئے، لیکن مہر جو ہے قبولیت کی بندہ نواز لگائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں. اب ان کی چونکہ ان کے جوار میں رہتے ہیں، دکن میں آپ رہتے ہیں، لہذا پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، تمام لوگوں سے یہ کہ جو قطب ہوتا ہے، اس کے تحت رہنے والے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ قطب جو شہر کے ہیں سر. اب جیسے یہاں کے قطب کون ہیں؟ شہر حیدرآباد کے قطب حیدرآباد، ہاں شرف الدین بابا، ہاں قطب حیدرآباد، ہاں قطب حیدرآباد. تو یہ ہم شہری قطب، ہاں صوبائی قطب قطب دکن نہیں، صوبہ کے اعتبار سے اگر صوبہ دکن ہے نہیں، خیر ہاں ریاست کے اعتبار سے. کہنا یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ
جس کے تحت آپ رہیں، جس قطب کے تحت آپ رہیں، ان کے وسیلے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیے. بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، میں نے بتا دیا. بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، میں اپنے بزرگ بندوں کے وسیلے سے تمہیں رزق بھی دوں گا اور تمہاری مدد بھی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. انشاءاللہ اس میں سوچتا ہوں کہ کوٹ کیا ہوں، کیونکہ یہ تو میرا اثاثہ ہے. دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 1578 کتاب الجہاد، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. اچھا ترمذی میں بھی ہے حدیث نمبر 1702 کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، اور میں تیری مدد کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن بزرگوں کے وسیلے سے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ سب کا مطالعہ کرتے نہیں، خالی رفع یدین لے کر بیٹھے ہیں. اس لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہاتھ ہلا رہے ہیں، پاواں ہلا رہے ہیں. بس یہی کہوں گا. آج جو خصوصاً بندہ نواز کتنے 617واں عرس ہے، الحمدللہ 617واں عرس ہے. اس عرس پاک کے حوالے سے عہد کیجیے کہ ہم بچے ہیں قطب دکن کے فیوز و برکات سے. اللہ نے ہمیں بچایا ہے. اور جو انتقال کر چکے ہیں ایمان والے تھے تو اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. تو آج کا درس جیلانی قطب دکن محسن دکن کی مناسبت سے فیوز و برکات لیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ سب ہم سب الحمدللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. پروردگار عالم آج کی اس خصوصی نشست کو اپنے فضل سے قبول فرما. جو ذکر ہوا مولا، جو کمیاں اور خامیاں اسے معاف فرما. سب سے پہلے اس کا ثواب تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو پیش ہے، قبول فرما. آپ کے سب کو طفیل میں جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، مفسرین، محققین، تمام سلاسل حقہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور فروعاً تمام سلاسل عزیزیہ، برکاتیہ، اشرفیہ، رحمتیہ، جتنی بھی چھوٹے بڑے سلسلے ہیں، سب کی بزرگان دین کی روحوں کو پیش کرتے ہوئے خصوصاً بالخصوص حضرت خواجہ بندہ نواز قطب دکن محسن دکن رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ النورانی کی بارگاہ میں پیش ہے. مولا قبول فرما. ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ان کے وسیلے سے ہم سب کی صبح و شام زندگی میں نورانیت عطا فرما. یا اللہ ان کی فیوز و برکات کے وسیلے سے مولا ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وبائی مرض سے خصوصاً اور دیگر تمام امراض خبیثہ سے، آسمانی زمینی بلا و مصیبت سے ہم سب کی حفاظت دائمی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما، شرف قبولیت سے مشرف فرما. یا اللہ جو بزرگ زندہ ہیں انہیں صحت و توانائی عطا فرما، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرما. یا اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما. یا اللہ بچیوں کی اصلاح فرما، گھر میں نمازی بنا دے مولا، افراد خانہ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.